अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर जो बाइडन की, जिन्होंने हाल ही में पास होने वाले असलहे के 2 जमाती कानून का खैर मकदम करते हुए इसे हकीकी पेशरफ्त करार दिया है। नाज़रीन, वाइट हाउस में असलहे के कानून के लिए मुनक्किदा यादगारी तकरीब में अमेरिकी सदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस सिलसिले में अभी मज़ीद बहुत कुछ करना बाकी है। नाज़रीन, अमेरिका में असलहे को लेकर क्या मसाइल सामने आते रहे हैं। इसकी ख़रीदारी बड़ी आसान थी, फिर इसमें बहुत सारे कवानीन बनाने पर बात होती रही, लेकिन इस कानून बनाने में बड़ी सारी पेचीदगियाँ तो थी, बड़ी सारी रुकावटें बहुत सारी जमातों की जानिब से, उनके अरकान की जानिब से और फिर आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद की जानिब से भी थी। लेकिन जून में पास होने वाले बिल को 2 ही हफ्ते गुजरे थे कि अमेरिका में आज़ादी के दिन की तकरीबात के दौरान आप जानते हैं कि अंधाधुंध फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिससे ज़ाहिर ये हुआ कि नए कानून के बावजूद असलहे से होने वाले तशद्दुद से निमटना कितना ज़्यादा मुश्किल है। नाज़रीन, 1993 के बाद असलहा कवानीन के हवाले से ये पहला बिल है जो कांग्रेस में पास हुआ है। इसके बावजूद गन कंट्रोल हामी और वाइट हाउस के अपने एहलकारों ने भी नए कानून का जश्न मनाने को काबिल अज़्वाब करार दिया है। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेरे साथ अमेरिका से गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर लेंगे इस बारे में। व्हाइट हाउस में हाल ही में मंजूर होने वाले असले के कानून के हवाले से एक यादगारी तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें हुकूमती ओहदेदारों समेत बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाकयात में हलाक होने वालों के अहले खाना भी शरीक हुए। इस मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने तकरीब से खिताब में असला खरीदारी के नए कानून को हकीकी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि अब भी मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असले के तशद्दुद को कम करने के लिए ये कानून एक तरह की दावत आम है और हमें और आगे जाना है। Real world implications. Will we take wise steps to fulfill the responsibility to protect the innocent and while keeping faith with the constitutional rights? व्हाइट हाउस के ओहदेदारों के मुताबिक अमरीकी सदर इस बिल की मंजूरी को फेंच लाइन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी बुनियाद के तौर पर देखते हैं जिस पर मजीद तामीर की जरूरत है। This new law requires young people under 21 to go enhanced background checks before purchasing a gun. How many more mass shootings do we have to see where a shooter is 17, 18 years old and able to get his hands on a weapon and go on a killing spree? हाल ही में रियासत न्यूयॉर्क और टेक्सास के शहरों में होने वाले शूटिंग के वाकयात के बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों की हिमायत के साथ ये बिल कांग्रेस में पास किया गया। 25 जून को इस बिल पर दस्तखत करते हुए सदर बाइडन ने इसे तारीखी कामयाबी करार दिया था। असले का नया कानून 21 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए असला खरीदने की शर्तों को मजीद सख्त बनाता है। बिल के मतन के मुताबिक घरेलू तशद्दुद के आदी अफराद असला नहीं खरीद सकेंगे, जबकि मकामी हुकाम जिन लोगों को खतरनाक करार देंगे उनसे भी आर्जी तौर पर असला वापस ले लिया जाएगा। इस बिल के लिए $13 अरब से जायद की रकम मुख्तस की गई है, जिसका ज्यादातर हिस्सा जहनी सेहत के प्रोग्रामों में खर्च किया जाएगा। हालिया बिल 1993 के बाद गन असलाहत के हवाले से पास होने वाला सबसे अहम तरीन बिल है, लेकिन इसके बावजूद गन कंट्रोल के हामी और व्हाइट हाउस के अपने एहलकारों का कहना है कि अभी नए कानून का जश्न मनाना कबलस वक्त होगा। व्हाइट हाउस में होने वाली तकरीब के मौके पर अमरीकी सदर से तवक्को की जा रही थी कि वो इन सख्त इकदामात के लिए अपने मुतालबे का अयादा करेंगे, लेकिन माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस की जानिब से इस साल मजीद कार्रवाई के इम्कानात बहुत कम है। कांग्रेस की जानिब से मजीद कार्रवाई के इम्कानात बहुत कम है, लेकिन बाइडन जो हैं इस बिल को बहुत ज़्यादा खुशाइंद करार दे रहे हैं, एक यादगारी लम्हा, यादगारी कानून करार दे रहे हैं अमेरिका के लिए। अब जो तकरीब रखी गई है इस पर इतनी ज़्यादा तनकीद क्यों हो रही है और आया इस तकरीब का रखा जाना ज़रूरी था नहीं था, इस पे बात कर लेते हैं। फैज़ुर रहमान साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका ही से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ुर रहमान साहब। फैज़ुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ईद तो गुजर गई, लेकिन चलें आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। और ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जितना मुबारक इस बिल को अमेरिकी सदर जो बाइडन करार दे रहे हैं, ये वाक़तन अमेरिका के लिए उतना अच्छा है? पहले तो मैं चाहूँगी कि ज़रा शेयर कर लें क्या है इस कानून के अंदर। देखिए, ये असमा, सबसे पहले तो अगेन आपको और आपके नाज़रीन को और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे आप लोगों के लिए ये दिन और मज़ीद खुश नसीबी का बाइस हो और हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। अब आपका सवाल जो है, देखिए ये एक इब्तिदा है, एक छोटी सी इब्तिदा है, और इस वजह से भी कि जो रिपब्लिकन्स हैं इस वक्त और जिनको हम क़तामत पसंद कहते हैं, कंजर्वेटिव्स कहते हैं, वो इस मामले पर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है।
آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ جو یہاں گن اوننگ رائٹس ہیں، یعنی اسلحے کو خریدنا اور اس کو ساتھ لے کے چلنا، یہ باقاعدہ ایک آئینی طور پر اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے ہر امریکی شہری کو. اور آپ کے لیے یہ بھی، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی ایک اطلاع ہوگی کہ یہاں پر اس کے لیے کوئی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو کہ ایک عاقل و بالغ ہو اور 18 سال سے اوپر ہو، وہ اپنے طور پر جا کر کسی بھی اسٹور سے کسی بھی قسم کا اسلحہ خرید سکتا ہے، اور اس کو لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کہیں رجسٹریشن کرانے کی ضرورت ہے. اور یہ حق ہر امریکی شہری کو اس کے آئین میں دیا گیا ہے. تو جو وہ لوگ اس جو قدامت پرست ہیں، جو آئین کو بہت زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، ایک طرف تو وہ ایک لابی ہے جو نہیں چاہتے کہ آئین میں اس حوالے سے کسی بھی قسم کی معمولی سی بھی تبدیلی ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک بہت بڑی آبادی امریکیوں کی ایسی ہے جو اسلحے کو اس لیے بھی ضروری سمجھتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرائمز جو ہیں یہاں پر، اور جو دیگر جو پرتشدد واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں ان کے اپنے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہو، کیونکہ پولیس کا رسپانس اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا رسپانس بعض اوقات اتنا ٹائملی نہیں ہوتا، اتنا بر وقت نہیں ہوتا کہ وہ پولیس ان کی حفاظت کر سکے. تو یہ اور بھی اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو ڈیموکریسی کے حوالے سے جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے، یہاں پر باقاعدہ ایک گن اوننگ رائٹس، یعنی اسلحے کو رکھنے کا جو حق ہے، وہ اس لیے بھی دیا گیا تھا تاکہ کوئی باہر کی، اسپیشلی جو اس وقت جو کلونیل پاورز تھیں، جس میں برٹش اور ایون فرینچ اور بہت سی ایسی پاورز جو کہ یہاں پر آ کر امریکی شہریوں پر قبضہ کر سکتی تھی یا ان کی ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا سکتی تھی. تو اس وقت بھی یہ ایک بہت اہم ایک پہلو تھا آئین کا کہ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جائے تاکہ کوئی بھی طالع آزما یا کوئی بھی ایسی پاور یا کوئی ایسی قوت آ کر ان کو سبڈیو نہ کر سکے. تو یہ اس کے اصل میں نہ صرف یہ کہ قانونی پہلو ہیں بلکہ اس کے سماجی اور ایک بہت طویل تاریخ ہے، جس کی وجہ سے اس معاملے پر پیش رفت اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ کوئی بھی چیز، کوئی کمپرومائز کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بائیڈن صاحب تھوڑا بہت جشن منا رہے ہیں، خوش ہیں، تو واقعتاً یہ ان کے لیے خوشی کے بعد کا باعث ہے کہ ایک بہت طویل عرصے بعد دونوں پارٹیز کے سینیٹرز نے، لا میکرز نے مل کر ایک کمپرومائزڈ بل سامنے پیش کیا ہے، اور اب وہ ظاہر قانون کی شکل اختیار کر جائے گا. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مناسب ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ابھی بھی جو پروگریسو لابی ہے یہاں پر، یا ڈیموکریٹس ہیں ڈائی ہارڈ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ، دے اسٹل نیڈ اے لاٹ مور ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے. اچھا ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ ایک طرف یہ قانون ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، سراہا بھی جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں فیض الرحمان صاحب کہ امریکی جو سپریم کورٹ ہے اس نے حال ہی میں ریاست نیو یارک میں کھلے عام اسلحہ لے کر چلنے پر عائد پابندی کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اب یہ تضاد کیوں پایا جاتا ہے اس طرح کا؟ کیوں ہر بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں قوانین بنانے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک جانب جو آئین ہے اب ملک کا وہی امریکیوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہوتا ہے، اسلحے کو لے کر اس قدر آزادی دے رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے وجہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بہت دلچسپ نقطہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے اسما کہ جیسا کہ آپ نے خود فرما دیا کہ اس میں جو آئینی تحفظ حاصل ہے. تو دیکھیے، جب بھی چونکہ سپریم کورٹ یا جہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ آئین کی تشریح بھی کریں، تو جب بھی کوئی بھی ایسا قانون، چاہے وہ مقامی ہو یا وفاقی ہو یا ریاستی قانون ہو، کسی بھی جو یہاں کی جو اسٹیٹس ہیں، جو پروونسز جنہیں ہم کہتے ہیں اپنے ملک میں، اگر ان کا کوئی بھی قانون اس فیڈرل آئین سے متصادم ہوگا اس عدالت کے نزدیک، اس کورٹ کے نزدیک، تو وہ اس کو کالعدم قرار دے دیں گے. اور یہی ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑا اس وقت ڈر ہے کہ جب تک کہ باقاعدہ اس کو آئینی طور پر کچھ تبدیلیاں نہیں لائی جاتی، اس وقت تک آپ قوانین تو بنا سکتے ہیں، لیکن قوانین کو عدالتیں اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہیں، ان کو ختم بھی کر سکتی ہیں. تو اس کا صرف حل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو جب بھی کوئی قانون بنایا جائے، جیسے کہ اس وقت کیا گیا ہے، وہ ایک وسیع پیمانے پر اس پر ایک کنسنسس ایک موجود ہو، ایک اجماع ہو پوری آبادیوں کا، دونوں طرف کی، یعنی جو گن اوننگ رائٹس والے ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں، ان دونوں کا جب تک کہ اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا، یہ باتیں ہمیشہ عدالت میں چیلنج ہوتی رہیں گی.
اور نتیجہ نکلے گا کہ کچھ عدالتیں جو ہوں گی اس کو کالعدم قرار دیں گی, کچھ اس کو اپہولڈ کریں گی. تو ایک آپ کو ایک قیاس سا نظر آئے گا, اور وہ قیاس ابھی بھی نظر آ رہا ہے, جیسے کہ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ نیو یارک میں اس قانون کو انہوں نے باقاعدہ کالعدم قرار دے دیا, کیونکہ وہ جج صاحب جو تھے وہ ایک قدامت پسند ان کا بیک گراؤنڈ ہے. تو جب بھی اس قسم کے واقعات ہوں گے, ایسے لاز بنیں گے, تو اس کو اگر آئرن کلیڈ گارنٹی نہ ہو, یعنی اس کو اس طرح سے بنایا جائے کہ یا تو یہ کہ 2/3 میجورٹی کے طور پر اس کو باقاعدہ کارڈیفائی کیا جائے کہ وہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا فیڈرل طور پر, تو اس وقت تک یہ ڈر اور یہ ظاہر ایک رہے گا احتمال کہ وہ چیزیں جو ہیں چیلنج ہوں گی اور اسٹرائک ڈاؤن ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, میں کچھ چاہوں گی کہ فیض الرحمان صاحب ابھی ہم کچھ بات کر لیں صدر جو بائیڈن کے سیاسی کریئر کو لے کر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو سرویز کیے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر, کہ ان کی ریٹنگ جو ہے وہ مسلسل گرتی جا رہی ہے. 26% ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اگلے انتخابات میں جو بائیڈن کو امیدوار کے طور پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گن اصلاحات اور مہنگائی کے حوالے سے جو ناکافی اقدامات ہیں وہ اس کی وجہ ہیں, اور جو بائیڈن جو ہے ان کی گرتی مقبولیت سے پارٹی کی ساکھ جو ہے کیا وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے اگر دوبارہ انہیں چانس دیا جاتا ہے تو؟ جی دیکھیے, اس وقت جو ہے بڑی شدید قسم کی کشمکش, بلکہ میں تو اس کو جنگ کہوں گا, جو ترقی پسند ہیں اور قدامت پسند جو یہاں پارٹیز ہیں, ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس, بڑی شدید جنگ جاری ہے. اور آپ نے شاید آپ کے ناظرین نے بھی اس کو نوٹس کیا ہو, پچھلے دنوں جو ابارشن کے حوالے سے, اسقاط حمل کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے, جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے, اس نے فیصلے دیے ہیں, اور اس فیصلے کا پوری کی پوری وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت سپریم کورٹ میں قدامت پسندوں کی یعنی ریپبلکنس کی اکثریت آ گئی ہے. تو اب ڈیموکریٹس کو ڈر یہ ہے کہ اگر صدر بائیڈن, جو کہ آلموسٹ 80 سال کے ہو چکے ہیں, بلکہ ہو چکے ہیں, اب وہ اگر اگلا الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے قوا, ان کا شاید دماغ اور ان کی جو دماغی فیکلٹیز ہیں وہ اس قابل نہیں رہیں گی کہ وہ انتہائی جو اہم چیلنجز ہیں اس وقت جو ڈیموکریٹس کو اور ملک کو جو درپیش ہیں, وہ اس کو حل کرنے کے یا اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ آپ نے خود نوٹ کیا کہ ودن دی لاسٹ فیو ڈیز ایسا ہو رہا ہے کہ ایک مسلسل سرویز ہو رہے ہیں اپنے ڈیموکریٹس کے, اور اب خود ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک طرح سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اب ان کو آئندہ الیکشنز نہیں لڑنا چاہیے اور عزت کے ساتھ ریٹائر ہو کر کسی اور کو موقع دیا جائے. تو اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے, ایک تو یہ کہ جو چیلنجز ہیں اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کو, اور خصوصاً یہاں پر جو ہم جیسی جو اقلیتیں یہاں رہتی ہیں, ان کے اپنے رائٹس جو ہیں وہ اس وقت اسٹیک پر ہیں, خطرے میں پڑ سکتے ہیں. اگر کوئی کمزور صدر, اگر یہ کمزور رہے, آئندہ مزید 4 سال ان کو ملتے ہیں, تو ان کی کمزوری سے قدامت پسند یا ریپبلکنز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ڈیموکریٹک پارٹی کا اس وقت ود ان دی پارٹی یہ ایک طرح سے ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ بائیڈن صاحب کو سمجھا بجھا کر گھر بٹھا دیا جائے اور کوئی نیا انرجیٹک کینڈیڈیٹ لایا جائے. اور اس وقت جو ہے بہت اہم لوگ موجود ہیں فیلڈ میں جو کہ آ کر اس پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں اور آئندہ صدارت بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال یہ ان پاپولر ہیں. ان کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ایک بہت بڑا یہاں پر اس وقت, میں نے کبھی اپنی اتنے عرصے سے میں یہاں ہوں, آج تک میں نے کبھی $5.5-6 پر گیلن گیس پیٹرول نہیں دیکھا تھا. اس کے علاوہ ہر چیز تقریباً 10 سے 20% بڑھ چکی ہے, کھانے پینے کی تمام چیزیں. تو یہ مہنگائی کا عالم ہے. پھر اس کے علاوہ جو انٹرنیشنلی جو یوکرین کی وار ہو رہی ہے, اس میں بائیڈن صاحب نے اوور $100 بلین آلریڈی جھونک دی ہیں, یعنی اس کو یوکرین کو دیے جا چکے ہیں, جبکہ ہمارے پاس خود امریکہ میں یہاں کی اکانومی اتنی خراب ہے, اتنی چیلنجز کا اس کو سامنا ہے. تو کئی ایسے معاملات ہیں جن کی بنیاد پر بائیڈن اس وقت ان پاپولر ہیں, اور ڈیموکریٹک پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ ایک ایسا ان پاپولر صدر اب آئندہ جب 2024 میں انتخابات ہوں تو وہ انہی کا دوبارہ کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آئے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو وہ سامنے لانا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہ سامنے لانا چاہتے ہیں جو بائیڈن کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں, اور ان کے مطابق کچھ بہتر امیدوار بھی ہو سکتے ہیں. اچھا فیض صاحب, ایک اور چیز آپ نے خود ذکر کیا کہ جو ہمارے جیسی اقلیتیں, آپ کا اشارہ اپنی جانب بہت سے اور پاکستانی, ہندوستانی اور مختلف جو اقلیتیں وہاں پر دیگر ممالک سے جو آتی ہیں, جو بستیاں, ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, جو دیگر اقوام ہیں ان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ بائیڈن کے آنے کے بعد سے آپ
وہاں کی اقلیتوں کو لے کر خاص طور پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ امریکن کے ذہنوں پر خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ کیا فرق آپ کو دکھتا ہے بلیک لائفز میٹر کے نام سے جو مہم چلائی جا رہی ہے اور جو واقعہ وہاں پر ہوتا ہے فلائٹ والا، اس کے بعد کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اس کو بھی کنٹرول کرنے میں ناکام ہی رہی ہے مکمل طور پر؟ جی آسمان دیکھیے، سب سے بڑا جو فائدہ ہم لوگوں کو پہنچا ہے، جو ہم اپنے آپ، میں تو نہیں سمجھتا کہ لفظ ہم کو استعمال کرنا چاہیے، ایون اپنے ملک میں بھی اقلیت کوئی نہیں ہوتا، انسان ہے، لیکن بہرحال جو یہاں پر جو ڈفرینٹ مائنورٹیز ہیں، جس میں آپ نے ذکر کیا خود ہماری اپنی جو دیسی کمیونٹیز ہیں، تو ایک سب سے بڑا جو فائدہ پہنچا بائیڈن کے آنے کے بعد وہ امیگریشن کا تھا۔ ٹرمپ نے یہ کیا تھا کہ تمام جو امیگریشن کے کیسز تھے ان کو بالکل سلو ڈاؤن کر دیا تھا، یعنی جو میں نے اگر اپنے رشتہ داروں کو اسپانسر کیا ہوا ہے یا لوگوں نے اپنی بیوی بچوں کو اسپانسر کیا ہے تو ان کی فائلیں بہت زیادہ روک دی گئی تھیں، اور مطلب وہ 4 سال تک رہے، آپ سمجھیے کہ اس میں بہت زیادہ کم موومنٹ ہوئی۔ بائیڈن کے بعد سے یہ ہوا کہ کم از کم وہ تمام فائلیں، وہ تمام کیسز جو ہیں اپنی نارمل اسپیڈ پر چلنے لگے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اوور آل ایک لوگوں کو تھوڑا سا سیکیورٹی کا احساس ہوا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ خود ہمارے اپنے جو پاکستانی مسلمان، ہندوستانی مسلمان اور دیگر جو مائنورٹیز ہیں ان کو اس ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اہم جگہیں دی گئی ہیں۔ غالباً آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، ابھی دلاور سید صاحب ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ان کو انہوں نے باقاعدہ ایک تجارت کے لیے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو اس ایڈمنسٹریشن میں بہت اہم خدمات انجام دے رہے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وائٹ ہاؤس ہے، دیگر اہم محکمے ہیں۔ اس کی صرف اس سے پہلے اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی آپ کی طرف دیکھیں تو ایک نام کا کوئی مسلمان، یعنی پاکستانی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی پوری جو ایک پوری عرب دنیا ہے، پوری مسلم دنیا، ان میں سے ایک آدمی بھی ان کے ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن میں یا ان کی انتظامیہ میں شامل نہیں تھا۔ تو یہ ایک اچھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو ایک ہماری جو مسجدیں ہیں اس میں اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے لوگ آتے ہیں وہاں پر، باقاعدہ ایک آپ کو ایک عزت کا سا ماحول نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی بڑی ایک عزت کے ساتھ یہاں پر آپ کو عزت کے ساتھ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو سمبولک ہیں، علامتی ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ امیگریشن ہے، اور اس کے علاوہ یہاں جو سیکیورٹی لاز ہیں، اس کے جو ایک پیٹریٹ ایکٹ جو تھا جس کی بنیاد پر لوگوں کو بلا بتائے بغیر قید کر دیا جاتا تھا، اس کی پریکٹس ختم ہو چکی ہے، اور آپ کو کم از کم تھوڑی بہت نمائندگی مل رہی ہے، جو نہ صرف یہ کہ وفاقی سطح پر بلکہ مقامی سطح پر بھی آپ کے کافی لوگ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں۔ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ایک ویو آئی، اس کی وجہ سے ہمارے کئی لوگ اس وقت لوکل انتخابات میں کامیاب ہو چکے ہیں، میئرز ہیں، اسٹیٹ سینیٹرز ہیں، اسٹیٹ اسمبلیز کے ممبرز ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ ان کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو باقاعدہ الیکشن لڑے جا رہے ہیں، لیفٹیننٹ گورنرز کے، کانگریس مین کے۔ تو یہ ایک اوور آل ماحول میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پارٹی، ہو سکتا ہے کہ میرے ریپبلکن دوست اس کو سمجھیں کہ شاید میں کوئی ایک بائس بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ڈیموکریٹک پارٹی آپ کی یہاں پر وائٹ ہاؤس میں ہوتی ہے تو اس سے مائنورٹیز میں کچھ زیادہ موومنٹس آپ کو نظر آتی ہیں، اپورڈ موبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے، لوگ کچھ اوپر بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک ڈیموکریٹک پارٹی کو بہرحال ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے مائنورٹیز میں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈوانٹیج اگلے الیکشنز میں بھی ہو، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا کسی ایک طاقتور کینڈیڈیٹ کو ایسا امیدوار لے کے آئیں جس پہ مائنورٹیز بھی بہرحال بھروسہ کریں اور ان کو ووٹ دے سکیں۔ اللہ کرے کہ اگلے جو بھی پریزیڈنٹ آتے ہیں، جو بھی سچویشن رہتی ہے اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے اور زیادہ بہتر جو ہیں وہ چیزیں ہو جائیں، جس طرح سے بھی آپ نے کچھ چیدہ چیزیں ہمیں گنوائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس میں اور زیادہ بہتری آ جائے، حقوق جو ہیں وہ ان کو بھی ملنے چاہیے یقینی طور پر۔ بہت شکریہ فیض الرحمان صاحب، ہم ریلی سوری آج میرا گلا کچھ خراب ہے تو اب تک میری آواز بھی شاید کلیئر نہیں آ پا رہی ہوگی، اس کے لیے بھی معذرت، لیکن آپ نے وقت نکالا اس کے لیے بہت شکریہ۔ فیض الرحمان صاحب امریکہ سے میرے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی، بات کر رہے تھے جی
امریکہ میں جو گن لاز پاس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اور اس گن لا کے اوپر جو تقریب رکھی گئی تھی، جس طرح سے سراہا جا رہا ہے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس بل کو، اس پر جو تنقید ہو رہی ہے اس پر بھی ہم نے ڈسکشن کیا. آگے بڑھ جاتے ہیں. اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانے کے عنوان سے قرارداد کا مسودہ پیش کیا گیا. اس قرارداد کو اتفاقی رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. ناظرین، یہ جو قرارداد ہے قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان نے پیش کی تھی. پاکستان نے اس کی مشترکہ سرپرستی کی تھی. قرارداد کو پیش کرنے پر یو این میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ازبکستان کے صدر کے خصوصی نمائندے عبدالعزیز کاملوف کا شکریہ ادا کیا. منیر اکرم نے اجلاس میں خطاب کے دوران زور دیا کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر دونوں خطے تجارت، سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ، توانائی، سیاحت اور دیگر شعبوں میں رابطے اور تعاون کو استوار کر سکتے ہیں. ناظرین، ایران نے بھی دو خطوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کو دہرایا ہے. اقوام متحدہ میں خاتون ایرانی سفیر زارا ارشادی نے معیشت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں اس پیکج میں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 93ویں اجلاس کے دوران پائیدار ترقی میں وسط اور جنوبی ایشیا کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانا کے عنوان سے قرارداد کا مسودہ پیش کیا گیا، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا. قرارداد قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور آذربائیجان نے پیش کی تھی، جبکہ پاکستان نے اس قرارداد کی مشترکہ سرپرستی کی تھی. قرارداد کو پیش کرنے پر پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ازبکستان کے صدر کے خصوصی نمائندے عبدالعزیز کاملوف کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس بروقت قرارداد کا شریک سپانسر بننے پر فخر ہے. وسطی اور جنوبی ایشیا کے لوگوں کے درمیان تعلقات مشترکہ تاریخی اور ثقافتی ورثے پر مشتمل ہیں. We welcome its introduction today by His Excellency Abdulaziz Kamilov, former Foreign Minister and presently the Special Representative of the President of Uzbekistan for Foreign Policy. Pakistan is honored to have co-sponsored this timely resolution. منیر اکرم نے زور دیا کہ رابطے کے لیے سب سے بڑا چیلنج جموں کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے. یہ تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے. Within South Asia is the tensions between Pakistan and India over Jammu and Kashmir. This festering dispute must be resolved in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and the wishes of the people of Jammu and Kashmir. اقوام متحدہ میں خاتون ایرانی سفیر ڈاکٹر زہرا ارشادی نے قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایران وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان رابطے کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے. My delegation attaches great importance to the issue of connectivity between Central and South Asia, as well as the comprehensive and consistent development of ties in all areas between the Central and South Asian states based on the spirit of traditional friendship between peoples of the two regions with the purpose of strengthening historical and cultural bonds. اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے زینگ جن نے بھی دو خطوں کے درمیان روابط بڑھانے کے اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک باہمی روابط کے فروغ پر یقین رکھتا ہے. چینی صدر کی جانب سے دنیا میں روابط کو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ باہمی تجارت کو بھی فروغ ملے. تجارت کو فروغ دینے کے لیے کیا ایفرٹس ہو رہی ہیں، اس پر پیکج آپ دیکھ رہے تھے، رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے. ہمارا ہر دشمن ہماری صفوں میں چھپے غدار کو استعمال کر کے ہی حملہ کرتا ہے. انسان کے لیے اپنی عزت بچانا ناممکن ہو جاتا ہے. ریاست کی خدمت کے بغیر گزرا ہر لمحہ فضول ہے. سلطان عبدالحمید سے ہمیں جو بھی معاہدے کرنے ہیں اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہر حال میں وہ معاہدہ حاصل کرنا ہوگا ہمیں. ان لوگوں کی سازشیں کبھی ختم نہیں ہوگی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ پھر اسے کو ہم لائے ہیں والدہ. تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ گھٹیا انسان! محمود پاشا کبھی سدھر نہیں سکتے. آپ کی اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ ایک جہاز میرے عصمت سے ہماری حدود میں داخل ہو رہا ہے. جہاز کو تباہ کر دو. عبدالحمید نے تحفے میں ملتوپوں سے قتل کر دیا. سلطان عبدالحمید خان، سیاست میں کوئی دوستی نہیں ہوتی. محمود پاشا جیسے ہی محل میں آئے فوراً گرفتار کر دینا اسے.
वेलकम बैक जी। बात अब हम करने जा रहे हैं श्रीलंका की, जहां बदतरीन माशी बहरान है और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर चुका है। सदारती महल पर धावा बोलने वाले मुजाहिरीन ने सदर और वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने तक सदारती महल का कब्जा न छोड़ने का ऐलान किया है। नाज़रीन, यहाँ का जो दारुल हुकूमत है कोलंबो, वहाँ 4 रोज से कर्फ्यू नाफिज है। सदर गोटाबाया राजापाक्से सरकारी रिहाइश का छोड़ चुके हैं, जहाँ से लाखों रुपए की करेंसी भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है। खबरें ये भी आ रही हैं कि सदर गोटाबाया राजापाक्से ने 13 जुलाई को ओहदे से मुस्तफ़ी होने की पेशकश भी कर दी है। लेकिन नाज़रीन, माशी के साथ साथ सियासी बहरान के शिकार इस मुल्क में उबूरी हुकूमत तश्कील देने के लिए भी मुशावरत शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म विक्रमासिंघे ने भी आवाम के सामने घुटने टेकते हुए मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है। विक्रमा के मुताबिक अगर कौमी तश्कील पर इत्तेफाक राय हो जाता है तो वो ओहदे से अलग हो जाएंगे। उधर अपोजिशन रहनुमा सजीद प्रेमदासा ने राजापाक्से के मुस्तफ़ी होने के बाद सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में एंट्री दे दी है और मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए पुरुमीद भी हैं। दूसरी जानिब श्रीलंका की इमिग्रेशन हुकाम ने मुल्क में पैदा होने वाले हालात के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना को बैरून मुल्क जाने से बिल्कुल रोक दिया है। नाज़रीन, जो बासिल राजापाक्से हैं मौजूदा सदर के भाई हैं, लेकिन श्रीलंका रवा माह से खुराक, अद्वियात, ईंधन, बिजली की कमी और महंगाई जैसे मसाइल का शिकार है। यहाँ सूरत हाल अब क्या है? लोग चूँकि यहाँ पर प्रेसिडेंट के, पीएम के अब जो हाउसेज हैं, पीएम हाउस हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, उसमें घुस गए थे। बाहर कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं ये आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पिक्चर्स आ रही हैं, मुख्तलिफ फुटेजेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। किस तरह से यहाँ पर लोगों ने दावा बोल दिया था, अभी सिचुएशन क्या है, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखा देते हैं। श्रीलंका में माशी बुरहान से तंग शहरियों ने 9 जुलाई को सदारती महल पर धावा बोल दिया। राजापाक्से के घर तक पहुंचने के लिए पुलिस की खड़ी की गई रुकावटें तोड़ दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए हवाई फायरिंग की, लेकिन एहतजाजी मुजाहिरीन आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। सदर राजापाक्से दारुल हुकूमत कोलंबो में अपनी रहाइश गाह से फरार हो गए, जहाँ से लाखों रुपए की नकदी भी बरामद हुई। मुजाहिरीन ने इस रकम को पुलिस के हवाले कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वजीर आजम के घर को भी नजर आतिश कर दिया। श्रीलंका में हजारों मुजाहिरीन की जानिब से सदारती महल पर दावा बोलने के बाद सदर राजापाक्से ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। 73 साल पाक्से मुल्क में सियासी इंतशार और अपने खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों की फैलती हुई आग से परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं। वजीर आजम रानील विक्रमासिंघे ने बताया कि सदर ने उन्हें मुस्ताफी होने के इरादे के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक राजापाक्से के मुस्ताफी होने की सूरत में 73 साल विक्रमासिंघे खुद ब खुद कायम मकाम सदर बन जाएंगे। ताहम उन्होंने खुद ऐलान किया है कि अगर एक इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील पर इत्तफाक राय हो जाता तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। आईनी माहिरीन के मुताबिक अगर सदर और वजीर आजम बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफी हो जाते हैं तो अगला मरला ये होगा कि स्पीकर को कायम मकाम सदर मुकर्रर किया जाएगा। पार्लियामेंट में 30 दिनों के अंदर नए सदर के लिए वोटिंग कराई जाएगी ताकि मुल्क के सदर की मुद्दत 2024 तक मुकम्मल की जा सके। दूसरी जानिब श्रीलंकन हिस्से इख्तलाफ के रहनुमा सजीद प्रेमदासा नए सदर का इंतखाब लड़ने का इरादा रखते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की पार्लियामेंट के स्पीकर ने मौजूदा सदर के मुस्ताफी होने के बाद 20 जुलाई को वोटिंग कराने का ऐलान कर रखा है। रवां साल मार्च से श्रीलंका को गैर मामूली माशी बुरहान का सामना है जो हजारों अफराद को सड़कों पर ले आया। मुल्क में नकदी खत्म हो चुकी है। खुराक, ईंधन और अद्वियात जैसी बुनियादी अशिया दरामद करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जून में मुल्क में महंगाई की शरह 55% तक पहुंच चुकी है। श्रीलंका ने $51 अरब की गैर मुल्की कर्जों के बायस मुल्क को दिवालिया करार दिया था। मौजूदा बुरहान के बायस श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा राजापाक्से और उनकी काबीना ने इस्तीफा दे दिया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक श्रीलंका के इमिग्रेशन हुकाम ने तस्दीक की है कि उन्होंने मुल्क में पैदा होने वाले हालात के बाद श्रीलंका के साबिक वजीर खारजा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया था। मुजाहिरीन मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार राजापाक्से खानदान को ठहराते हैं और उनके एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल जिनके एहतसाब का मुतालबा किया जा रहा है लोगों की जानिब से। मुस्तफ़ी तो वो हो चुके हैं, लेट्स सी अब इनके साथ इंसाफ किस तरह से वहाँ के अवाम चाह रहे हैं और अब इनके साथ सलूक अब क्या किया जाता है इनके इस्तीफ़ों के बाद। बहरहाल जी कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों की बात कर लेते हैं। बताना आज हमें आपको यह है कि दुनिया भर में मौसमी हालात की शिद्दत लोगों को शदीद मुतासर कर रही है। पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक में शदीद बारिशें हो रही हैं, सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है, तो वहीं अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में शदीद बारिशों के बायस कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का सामना है।
कई कीमती जानें सैलाबी आफात की नज़र हो गई हैं। भारत की बात कर लें तो वहाँ के दारुल-हुकूमत में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। रियासत महाराष्ट्र में 24 घंटों में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। चीन में भी बारिशों ने 60 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडोनेशिया, जापान में भी सैलाबी सूरत हाल दिखाई देती है। लेकिन नाज़रीन, कुछ ऐसे इलाके जहाँ बारिशें नहीं हैं वहाँ हीट वेव है। बरतानिया में हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई है। इटली का जो शुमाली हिस्सा है वहाँ बदतरीन खुश्क साली है जिसने 70 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेन है, पुर्तगाल है, इस समेत यूरोप के कई ममालिक में पीने का पानी नायाब हो चुका है। दुनिया भर की मौसमियाती सूरत हाल आज हमने समूही है एक पैकेज के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहा है। दुनिया भर में कहीं बारिशों के शदीद मौसम तो कहीं गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ लहरों ने लोगों का जीना दोहबर कर दिया है। जनूबी एशियाई खित्ते में बारिशों का मौसम अपने जुनून पर है। पाकिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें जारी हैं। कराची समेत कई बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का सामना है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस पेश आने वाले हादसात में अब तक 147 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। चीन में सैलाबी सिस्टम तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गया है। हुकाम ने अवाम को खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में मजीद सैलाबी आफात के लिए तैयार रहें। चीन के शुमाली और वस्ती इलाकों में गुज़िश्ता माह में जारी बारिशों ने 60 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रवां साल चीन में 480 दरिया खतरनाक हद को अबूर कर गए हैं। 12 लाख से जायद अफराद हिफाजती मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। भारत की कई रियासतों में भी बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम भरम कर रखा है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद हलाक जबकि हजारों नकल मकानी कर गए। रियासत महाराष्ट्र में भी 24 घंटों में 3 अफराद सैलाब की नजर हो गए। भारतीय महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों के दौरान कई मकामात पर मजीद बारिशों की पेशगोई की है। एक तरफ कई ममालिक में मूसलाधार बारिशों का सामना है तो वहीं जनूबी और शुमाली अमेरिका समेत यूरोप में गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ लहरें जारी हैं। गर्मी की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलात में आग तेजी से फैलती जा रही है, जिसमें योसेमाइट के जंगलात में वाक़ दुनिया के सबसे बड़े दरख्तों को भी खतरात लायक हो गए हैं। यूरोप में भी शदीद गर्मी पड़ रही है। जनूबी और वस्ती इंग्लैंड में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 30 से बढ़ गया। स्पेन, पुर्तगाल और इटली में भी दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ऊपर है। शुमाली इटली में शदीद गर्मी और इंतहाई कम बारिशों के बायस 5 इलाके बुरी तरह खुश्क साली का शिकार हो गए हैं। तमाम इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुर्तगाल और इटली समेत यूरोप के कई ममालिक में पीने का साफ पानी नायाब हो गया है। हुकूमतों ने अवाम से कम पानी इस्तेमाल करने की अपील कर दी है। माहिरीन का कहना है मौसमियाती शिद्दत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी है। हर गुजरते लम्हे के साथ ये मामला संगीन होता जा रहा है। अगर अब भी दुनिया ने इस मसले को संजीदगी से ना लिया तो आइंदा सालों में न सिर्फ ऐसे वाक़यात के तसलसल में इजाफा होगा बल्कि इंसानी जानों को लाहा खतरात भी बढ़ते जाएंगे। एक जानिब मौसमियाती तब्दीलियाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं तो दूसरी जानिब कोरोना ने एक बार फिर से सर उठा लिया है। कोरोना की आलमी वबा बदलते मौसम के साथ फिर फैल रही है। अमेरिका और भारत समेत दीगर मुल्कों में ओमिक्रॉन वायरस की नई किस्म सामने आई है जो कि बहुत तेज़ी से फैलती दिखाई दे रही है, जिससे मुतासिर अफराद की मजमूई शरह बढ़ चुकी है। नाज़रीन, भारत में एक हफ्ते के दौरान 1,20,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। अमेरिकी माहिरीन इस बारे में ये कहते हैं कि भारत में सामने आने वाला ये जो वेरिएंट है, ये जो किस्म है, इसकी फैलने की शरह अब तक कोरोना की जितनी भी किस्में सामने आई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हो सकता है। यूरोपीय मुल्कों में भी कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर ज़रूर है और वो ये है कि दुनिया में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद शरह अमवात में 2% कमी वाक़ हुई है, क्योंकि जो नया वायरस है, नया वेरिएंट है, इनफैक्ट इससे मुतासिर अफराद जल्द सेहतयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.4% तक पहुँच चुकी है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। कौमी इदारे सेहत की जानिब से शहरियों से बूस्टर वैक्सीन लगवाने के साथ साथ एहतियात और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की इल्तिजा की गई है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और अब तक इस पर जो तहकीकात की गई है वो क्या बताती है, रिपोर्ट में जानिए। कोरोना की एक और किस्म सामने आ गई। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका समेत भारत के मुख्तलिफ रियासतों में ओमिक्रॉन की नई किस्म BA.2.75 रिपोर्ट हुई है, जो कि तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के क्लिनिकल वायरोलॉजी के माहिर मैथ्यू बेनिकर का कहना है कि भारत में नई किस्म के वायरस के फैलने की शरह से मालूम होता है कि ये वायरस तेजी से फैलता है, लेकिन इस बात का तयन करना अभी बाकी है कि आया इसके फैलने की शरह कोरोना के BA.5 वेरिएंट से ज्यादा है या नहीं। दिल्ली में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भी तस्दीक की है कि कोरोना वायरस की नई किस्म मुल्क के दूर दराज रियासतों में रिपोर्ट हुई है। ये वेरिएंट इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी,
برطانیہ اور کینیڈا سمیت 10 ممالک میں سامنے آ چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں کورونا کے اس قسم کے 3 کیسز امریکہ میں رپورٹ ہوئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ایک ہفتے کے دوران دنیا بھر میں 58,48,600 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بھارت میں ایک ہفتے کے دوران 1,20,000 سے زائد افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ استونیا میں ایک ہفتے کے دوران کورونا کیسز میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا، جہاں 384% کورونا کیسز بڑھے۔ ایران میں ایک ہفتے کے دوران 198%، جاپان میں 106%، شمالی کوریا میں 94%، رومانیہ میں 53%، پیرو میں 52%، عراق میں 53%، نیوزی لینڈ میں 46%، ہانگ کانگ میں 40%، فرانس میں 18%، اٹلی میں 23%، جبکہ پاکستان میں ایک ہفتے کے دوران مریضوں کی تعداد میں 6% اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی وزیر صحت کے مطابق ملک میں ایک ہفتے کے دوران 2,70,000 افراد کورونا کا شکار ہوئے، جس میں ایک ہفتے کے دوران 18% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وزارت صحت نے کورونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے دوبارہ لاک ڈاؤن کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ اموات کے حوالے سے برازیل پہلے نمبر پر ہے، جہاں 1,713 افراد وائرس سے ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران 1,642 اموات ہوئیں۔ چین میں کورونا وائرس کے نئے کیسوں کے باعث مالیاتی منڈیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ نئے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے پیش نظر بیجنگ میں بازار حصص میں شیئرز کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جبکہ شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی مندی دیکھی گئی۔ اس نئی صورتحال میں چین کے متعدد شہروں میں حفاظتی اقدامات اختیار کیے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے مقامی سطح پر بزنس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تاجر برادری ایک مرتبہ پھر ممکنہ لاک ڈاؤن اور کورونا پابندیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ویکسین اور اس کے بوسٹر خوراکیں اب بھی کورونا وائرس کے خلاف بہترین دفاع کا ذریعہ ہیں۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ موسم خزاں میں کورونا وائرس کے خلاف تیار کی گئی ویکسین میں مزید بہتری لائے گی، تاکہ آنے والے سردیوں سے قبل شہریوں کی قوت مدافعت بڑھائی جا سکے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، لیکن جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد ارجنٹینا کے جنوبی ریگستان پیٹاگونیا میں طوطوں کی سب سے بڑی کالونی خطرے سے دوچار ہے۔ ایل کونڈرو نامی وادی کی نرم مٹی میں سبز پروں اور آنکھوں کے گرد سفید حلقوں والے طوطوں کے 37,000 سے زیادہ گھونسلے ہیں، جن میں لاکھوں پرندے رہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ طوطوں کی اس سب سے بڑی کالونی میں سیاحت کے بڑھتے فروغ اور جانداروں کی خوراک میں مسلسل کمی ہونے سے طوطوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے باعث ان کے تحفظ کی شدید ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی نے دنیا کی سب سے باریک گھڑی متعارف کرا دی ہے۔ رچرڈ ملے نامی لگژری برانڈ اور فراری کمپنی کے اشتراک سے اس گھڑی کا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ صرف 1.35 ملی میٹر موٹی یہ گھڑی تکنیکی قابلیت کی کامیاب مثال ہونے کے ساتھ ایک نئی سوچ کا منظر ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین میکینیکل گھڑی ہے، جس کی قیمت $18,88,000 رکھی گئی ہے۔ ناسا نے جیمز ویب خلائی دوربین سے لی گئی پہلی رنگین تصویر جاری کر دی ہے، جس میں 13 ارب سال پرانی کہکشاؤں اور سیاروں کا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ ناسا کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تصویر میں ستارے نیلے رنگ کے جبکہ کہکشائیں نارنجی رنگ کی ہیں۔ یہ تصویر ابھی تک خلا میں سب سے دور کا نظارہ ہے۔ ناسا کے نمائندے کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دوربین ماضی میں مزید دور تک دیکھے گی۔ برطانوی کار ساز ادارے نے ہائیڈروجن سے چلنے والا ٹرک لانچ کر دیا ہے۔ یہ ٹرک 499 کلومیٹر تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ٹرک میں ہائیڈروجن بوسٹر نصب ہوں گے جو آلودگی سے پاک ہوں گے۔ کمپنی کے مطابق وہ 2023 میں اپنے ٹرک کے ہائیڈروجن فیصل کی پیداوار شروع کر دے گی۔